حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں، دیکھ لیجئے اس کو ترجمے کے ساتھ۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو تنگ زندگی دیں گے دنیا میں، اور وہ قیامت کے دن اندھا ہو کر اٹھایا جائے گا، اور وہ اللہ سے پوچھے گا کہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ تو ترجمہ بھی آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے اور میں نے مختصر آپ کو بتا بھی دیا۔ تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اس میں ہم ان ذکری سے مراد قرآن لیں گے، اور ذکر جو ہے نا یاد کے لیے بھی لفظ یوز ہوتا ہے، اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں کس کی یاد دلاتا ہے؟ اللہ کی یاد دلاتا ہے، اور قرآن میں بیشتر مقامات پہ ذکر کا مطلب قرآن ہی کیا گیا ہے۔ تو جو قرآن سے منہ موڑے گا، اب ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور ایسی بات نہیں، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہی بات کہوں گی کہ سمجھے بغیر ہم پڑھتے ہیں، بالکل ایسے جیسے پڑھنے سے پہلے ہماری کیفیت ہوتی ہے، پڑھنے کے بعد بھی وہی ناظرہ پڑھ کے اٹھ جاتے، کوئی تبدیلی ہمارے اندر نہیں آ رہی ہوتی۔ اس لیے تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ قرآن ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ جب تک سمجھیں گے نہیں ہمیں تبدیلی کیسے آئے گی؟ آپ نوٹ کریں کہ اگر 5 منٹ بھی بیٹھ کر کسی آیت کو سمجھیں نا تو ہمارا عمل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم ناظرہ پڑھتے ہیں ہل کے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر وہ پڑھنا نہ پڑھنے کے برابر ہوا، ٹھیک ہے؟ اجر ثواب ضرور ہے ناظرہ پڑھنے کا، لیکن سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور ہماری گائیڈنس کے لیے ایک کتاب ہمارے ساتھ بھیجی ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہے، اور لائف اسٹائل کس طرح کا ہونا چاہیے، ہر چیز قرآن میں رکھ دی ہے۔ اب اگر ہم قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھیں تو کس حد تک ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا، اس کے بعد ہدایت کی بک بھی دے دی، بتا بھی دیا کہ کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور ہم نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، اور ایک ایسی غافل زندگی گزاریں کہ پھر جب اللہ کے پاس جائیں تو ہمیں اللہ کی پہچان ہی نہ ہوئی ہو، نہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم نے کیا کیا اپنی زندگی میں، جنت کے کام کیے یا جہنم کے کام کیے۔ اللہ نے تو ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے، اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہی ہے، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، یعنی کہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی۔ قرآن ہماری زندگی میں نور لاتا ہے، روشنی لاتا ہے، صحیح غلط کی پہچان دیتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم صحیح غلط کو سمجھ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے، اتنی زندگی ہماری خوشگوار ہو جائے گی، کشادہ ہو جائے گی، ہر چیز میں خیر و برکت آ جائے گی۔ اور جب ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو ہر چیز میں ہمیں ایک بے چینی لگی رہے گی۔ اور دیکھیں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، لیکن ہم دنیا کی ہوس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک کے بعد ایک چیز چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو سکون کہاں سے آئے گا؟ اتنا سب کچھ ہے، اس کے باوجود سکون نہیں ہے، قناعت نہیں ہے ہمارے اندر۔ آپ کو پتہ ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں نا، ان کے پاس تھوڑا مال بھی ہوتا ہے نا، ان کے پاس قناعت ہوتی ہے، ان کو دل کا سکون ہوتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے وہ اللہ کے حوالے کر کے پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں اور ہر چیز میں خود پہ سوار کر لیتے ہیں تو ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ تو جو انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہو، جس کو اللہ کی پہچان ہو، کیا وہ ڈپریشن کا مریض بن سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم قرآن کو چھوڑیں گے نا، ہماری زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اندھا اٹھائیں گے۔ اندھا کیوں اٹھائیں گے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو آنکھیں دی تھیں، دل بھی دیا تھا سمجھنے کے لیے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنے دل کا استعمال نہیں کیا، اپنی آنکھوں سے کائنات کو نہیں دیکھا اور دل کی آنکھ سے قرآن کو نہیں پڑھا، تو ایسا انسان ایک طریقے سے اندھا ہی ہے۔ کیونکہ جب ہم اللہ کی نعمت کا یعنی کہ آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو کیا کر رہے ہیں؟ ہم مس یوز کر رہے ہیں نعمتوں کا، تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے ایسی نعمتوں کا جس کا صحیح استعمال نہ کیا جائے۔ تو انسان اللہ سے یہ کہے گا کہ میں اندھا کیوں ہوں، مجھے کیوں کچھ نظر نہیں آ رہا، حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ ہاں، دنیا میں تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آئیز میں یہ سب نظر آ رہا ہے، لیکن ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا اپنی بصیرت کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ناراضگی کے طور پر ایسے انسانوں کو جو قرآن سے غافل ہوں، قیامت کے دن اندھی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اور دنیا میں یاد رکھیں کہ اللہ کی یاد کے بغیر، نمازوں کے بغیر ہماری زندگی جو ہے ہمیشہ پرسکون بے سکون رہے گی، اور ہماری زندگی میں تنگی رہے گی۔